السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کو پیدا کیا اور اس پوری دنیا کے اندر مختلف طبقات، مختلف فکر، مختلف مذاہب کے لوگوں کو بسایا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی شہر کے اندر دسیوں قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کے طور طریقے الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کے ماننے کے طریقے الگ ہیں، ان کا مذہب سب کا سب الگ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان کے اندر یا انسانی سماج کے اندر اتنا تنوع ہے تو پھر ہمیں اس تنوع کو باقی رکھتے ہوئے کس طریقے سے ایک ایسی زندگی گزاری جائے اور اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا لاہے عمل تیار کیا جائے کہ جس کے اندر تمام لوگ آسانی کے ساتھ رہ سکیں، جس کو ہم کہتے ہیں بقائے باہمی، کو ایگزسٹنس، کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے درمیان اور بھی لوگ ہیں جو ہم جیسے نہیں ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کا کلر الگ ہے، ان کے رہنے سہنے کے طریقے الگ ہیں اور ہم سے بہت مختلف ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا طریقہ سب سے اچھا ہے اور ہم جس ٹریڈیشن یا ہم جس سماج یا جس کلچر سے آتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبقات کے اندر بانٹا اور ان کو مختلف قبائل کے اندر پیدا کیا، اور اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہمیں مدد کرتی ہیں، تعاون کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک اچھا ویوہار اور اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ یہی پورے اس کا مقصد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ کے اندر آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا تھا، بہت سارے چیلنجز تھے، وہاں پہ آپ کو اپنے مشن کے باقی رکھنے میں بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، تو جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں پہ ان کو بھرپور سپورٹ مل سکے اور جہاں پہ لوگ آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ سکیں، پوزیٹیو رسپانس مل سکے۔ اور اس کے لیے مدینہ منورہ کی زمین بہت ہی زرخیز تھی، وہاں کے لوگوں نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو بلایا اور ہر طریقے کی سپورٹ کی، یقین دہانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت طرح کے لوگ ہیں، یہاں پہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یا اور وہ دوسرے لوگ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک ایسا دستور العمل، ایک ایسا لاہے عمل تیار کیا کہ جس کے اندر تمام لوگوں کے حقوق کی پاسداری ہے، تمام لوگوں کے حقوق کی پاسداری ہو اور تمام لوگ ایک اچھی، خوشخرم اور ایک امن اور شانتی کی زندگی گزار سکیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک باقاعدہ دستور بنایا
اور اس دستور کے اندر سب کو اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا، سب کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا حق حاصل تھا، اور سب کو اس دنیا کے اندر بزنس و تجارت اور ایک پراسپیرس کی ایک اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا۔ کسی طرح کا کوئی وہاں پہ امتیاز نہیں تھا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، اور یہ تھا آپ کا دستور کہ اس دستور کے اندر سارے کے سارے لوگ برابر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایسے سماج کی تعمیر کی کہ جس کے اندر ایک ایسی مثال قائم ہوئی جو انسانیت کے اندر انپریسیڈنٹڈ تھی۔ یہ ایک ایسی مثال تھی جو کبھی انسانیت کے تاریخ میں ملی ہی نہیں، کہ کیا اس طریقے سے بھی ایک سماج ہو سکتا ہے کہ اس سماج کے اندر سارے لوگ یکساں ہو کر کے اور پوری آزادی کے ساتھ اور پوری خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ہر ایک دوسرے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کیسے ہم تمام لوگ باوجود کہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، مذہبی اختلاف ہیں اور سماجی اختلاف ہیں، لسانی اختلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سارے کے سارے لوگ اس بات کے اوپر ہم قائم ہیں، اس بات کے اوپر ہم سارے لوگ متفق ہیں کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے کام کریں گے، ایک ایسے سوسائٹی، ایک ایسے سماج کی بنیاد ڈالیں گے کہ جس کے اندر سارے لوگوں کے لیے بہتری ہے۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور اس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لوگوں کے دل کو جیتا، اور جب آپ کی تعلیمات کو لوگوں نے دیکھا اور جیسے جیسے اسلام کی روشنی پھیلتی گئی، لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے رہے اور لوگ اسلام کی صدا کے اوپر لبیک کہتے رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کو ایگزسٹنس، بقائے باہمی مختلف طبقات کے لوگوں کا وجود ایک مقام کے اوپر یہ اپنی جگہ ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن اگر ہر ایک انسان کے اندر یہ داعیہ ہو اور یہ فکر ہو کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں ساتھ میں رہنا ہے، مل جل کر کے رہنا ہے، ہر آدمی اپنے مذہب کے اوپر، اپنے دین کے اوپر اور اپنے کلچر کے اوپر، اپنے طریقے کے اوپر باقی رہتے ہوئے ہم ان چیزوں کے اوپر مل جل کر کے کام کریں گے جو ہم تمام لوگوں کے درمیان کامن ہے، مشترک ہے۔ تو جب یہ داعیہ ہوتا ہے قوم کے اندر اور جب یہ فکر ہوتی ہے امت کے اندر، تو پھر زندگی بڑی ہی الگ ہوتی ہے، بڑی ہی خوشگوار ہوتی ہے، بڑی ہی مامون ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بہت ہی انسیت اور پیار و محبت سے ملتے ہیں۔ اسلام کا پیغام ہی یہی ہے۔ اسلام تو پیار کو بانٹنے کے لیے، محبت کو بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام تو پیار و محبت کا مذہب ہے۔ اسلام کبھی بھی آپس میں بیر رکھنا یا کسی کے ساتھ میں دشمنی رکھنا کبھی بھی نہیں سکھاتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی نفرت کا معاملہ کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ میں عداوت برتتا ہے، تو آپ کو یہ کبھی بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کے ساتھ میں اسی طریقے کا برتاؤ کریں، بلکہ آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ آپ کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہوگا۔ یہ ہے اسلامی تعلیم۔ اگر ایک آدمی اپنی ذمہ داریوں کو بھول رہا ہے تو آپ کیوں اپنی ذمہ داری کو بھولیں گے؟ آپ کو تو اپنا سبق یاد ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔
مطلب یہ کہ اے ایمان والو، ہمیشہ حق کی گواہی دو، ہمیشہ حق کے ساتھ میں کھڑے رہو، اور کسی آدمی کی برائی یا کسی آدمی کی نفرت تمہیں حق کے اوپر قائم رہنے کے اوپر، تمہیں انصاف کا دامن تھامنے سے باز نہ رکھے۔ ہمیشہ انصاف کے دامن کو پکڑ کر کے رکھو، کیونکہ یہی تقوی کے قریب ہے، یہی تمہارا شیوا ہے، اور اسی کی تعلیم تمہیں قرآن دیتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ عدل کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ یہی تقوی کے قریب ہے۔ انسان اگر متقی ہے، انسان اگر مسلمان ہے، انسان اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کو برائی کا بدلہ جو ہے بھلائی سے دینا ہوگا، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے سے پھر مزید برائی پھیلتی ہے۔ ایک آدمی جو بہت ہی تکبر کے ساتھ میں، بہت ہی نفرت بھرے انداز میں آپ سے ملتا ہے، اور اگر آپ بھی اسی طریقے سے اس سے ملیں تو معاملہ کہیں کا کہیں چلا جائے گا۔ اگر ایک آدمی اپنی ذمہ داریوں کو بھول رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اچھائی کے ذریعے سے اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں۔ ایک آدمی اگر آپ کو سلام نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے، آپ اس کو سلام کریں۔ ایک آدمی اگر بہت ہی اکڑ کر کے بولتا ہے، آپ اس کو نہایت ہی عجز و انکساری کے ساتھ میں بات کریں۔ آپ دیکھیں کہ وہ انسان خود اپنی نگاہ کے اندر گر جائے گا، ایسا انسان خود اپنی نگاہ میں اٹھ نہیں پائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب آپ کو اسلام کا سبق یاد ہو، جب آپ کو اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پتہ ہوں، اور آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ایسے سماج کے رکھوالے ہوں کہ جس کے اندر تمام لوگوں کو امن و امان ہو، جس کے اندر سچائی کا بول بالا ہو، جس کے اندر ہر طریقے کی آسانی ہو، جس کے اندر ہر ایک پریشان حال کی غم گساری ہو اور اس کا مداوا ہو۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسانیت کی تعریف کرتے ہوئے اور انسانیت کی اصل کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ الآیہ مطلب یہ کہ اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اس دنیا کے اندر بکھیر دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو، اور تم کو جو ہے کہ اپنے ارحام اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ فرمایا کہ تمام انسان جو کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب کی اوریجن ایک ہے، تو کسی ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے، برتری حاصل نہیں ہے، کوئی آدمی دوسرے سے بہتر نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اس روئے زمین کے اوپر انسان پلتے ہیں، سارے کے سارے انسانیت کے اندر شریک ہیں، اور اسی لیے اسلام نے جو ہے ہر ایک کو آزادی دی اور ہر ایک کو ایک محترم زندگی گزارنے کا حق دیا۔ صرف اس کے دین کی وجہ سے ہم اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم اس لیے اس کی حق تلفی نہیں کریں گے کیونکہ اس کا مذہب ہمارے مذہب سے مختلف ہے، یہ اسلام کی بیسک تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کی طرف توجہ دیتے ہوئے فرمایا کہ
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ مطلب یہ کہ ہم نے بنی آدم کو، ہم نے انسان کو محترم بنایا ہے، اور ہم نے اس انسان کو اس زمین اور سمندر کے اوپر پھرایا، اور ہم نے اس کو بہترین رزق دیا، اور اسی طریقے سے ہم نے اس انسان کو بہت ساری مخلوقات کے اوپر برتری اور فضیلت دی۔ آپ نے دیکھا کہ اس روئے زمین کے اوپر لاکھوں طریقے کی مخلوقات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں زمین کے اوپر، سمندر کے اندر، زمین و آسمان کے بیچ میں کتنی طرح کی مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات کے اندر انسان کا سب سے اہم مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مکرم بنایا، انسان کی ایک خاص اہمیت رکھی ہے، کیونکہ انسان کا کام ہی اہمیت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ، میرا انسان کبھی مجھ سے الگ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ مجھ سے جڑا رہے، کیونکہ انسان کی جدائیگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھے یاد کیا کرو، تم تھوڑا سا مجھے یاد کرو، دیکھو میں تمہیں کیا دیتا ہوں، کیسے تمہاری زندگی بناتا ہوں، اور کس طریقے سے میں تمہیں عطا کرتا ہوں، لیکن تھوڑا مجھے اپنے دل میں رکھو نا۔ یہ انسان کا جو دل ہے، یہ اس دن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا دل ہی اس لیے بنایا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جگہ ہو، اور اس دل کے اندر کوئی اور نہ ہو۔ اگر ایسا دل ہو جس دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہتا ہو، تو پھر یہ دل بہت ہی آباد دل ہے، اور یہ دل بہت ہی شاد دل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو بہت ہی زیادہ خوشگوار زندگی نصیب کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جس دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، جس دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آباد ہو، پھر وہ دل کتنا آباد ہوگا، وہ دل کتنا شاداب ہوگا، اس دل کی کیا حالت ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے ارد گرد لوگ مختلف کلر کے ہیں، مختلف سماج کے ہیں، مختلف عادات و اطوار کے لوگ ہیں، تو اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں امتیازی برتاؤ کریں، بلکہ ان تمام چیزوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت یہ بہت ہی عجیب ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور تمہارے رنگ کے اندر، تمہاری زبان کے اندر اختلاف پیدا کیا، کہ اللہ نے تمہاری زبانوں کو مختلف بنائی، تمہارے کلر کو مختلف بنایا۔ یقیناً اس کے اندر بہت ہی زیادہ عبرت ہے اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی ماں باپ سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے کلر الگ ہیں، ان کا رنگ الگ ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ان کے کلر مختلف ہوتے ہیں، ان کی فطرت بڑی مختلف ہوتی ہے، ان کی ذہنیت اور ان کا مزاج بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر دو بہن بھائی کا جو ہے کہ نہیں کی طبیعت کے اندر، ان کے مزاج کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور یہ اختلاف رنگ کے اندر یا اسی طریقے سے ان کی زبانوں کے اندر، یہ تو تنوع یہ ہر چیز کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حیوانوں کے اندر یہ چیزیں، ایک ہی
جنس کا حیوان آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ آپ صرف ایک بکری کی مثال لے لیجئے، کتنی طریقے کی بکریاں ہیں اور ان کے کتنے کلر ہیں۔ آپ گائے کی مثال لے لیجئے کہ گائے جو کہ ایک مخلوق ہے، لیکن اس مخلوق کے اندر کتنا زیادہ تنوع ہے کہ ہر کلر میں، ہر رنگ کے اندر، اور ان کی سائز الگ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساخت مختلف ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی گائے چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور کوئی زیادہ دودھ دیتی ہے، کوئی کم دودھ دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہی مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر تنوع رکھا ہے۔ یہ پوری مخلوق اللہ کی جو ہر ایک کے اندر تنوع ہے۔ آپ دیکھ لیں درختوں کے اندر، اگر ایک طرح کا ایک درخت ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے پھل جو آتے ہیں مختلف طریقے کے پھل ہوتے ہیں۔ آم کا پھل، آم کا پیڑ تو ایک آم کا پیڑ ہے، لیکن اس میں 50 طریقے کے آم ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے فروٹس کو، دوسرے پھل دار درختوں کو آپ لے لیجئے کہ ایک طرح کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر مختلف طریقے کے پھل آتے ہیں۔ تو یہ ویریشن اور یہ تنوع، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اصلیت کو بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلے میں، ٹرائب میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کو جانو۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ مکرم وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ میرے بارے میں معرفت رکھتا ہے۔ ایک آدمی جتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے گا، جتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوگا، اس کی معرفت حاصل کرے گا، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ مکرم اور محترم ہوگا اور باعزت ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جب انسان کے مختلف رنگ کو جب یہاں پہ بتایا تو یہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اور دراصل یہ تو اس لیے ہے کہ ہماری آپس میں ایک میل جول ہو، ایک تعارف ہو، اور ہم اس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ میں پیش آئیں، اور ہم ایک بقائے باہمی کا ایک ایسا نمونہ قائم کریں کہ جس کے اندر ہم سارے ہی لوگ خوش اور خرم زندگی گزار رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو پیدا کیا اور ان کے عادات اطوار کے اندر اختلاف ہے، اور اسی طریقے سے ان کے مذاہب کے اندر بھی اختلاف ہے، ان کے فیتھ سسٹم، ان کے بلیف سسٹم کے اندر بھی اختلاف ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ میں کس طریقے سے بیہیو کریں، کیسے ہمارا ان کے ساتھ میں انٹریکشن ہونا چاہیے؟ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس خیر سے ایک مسلمان کو نوازا ہے، ہمیشہ اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ خیر کی چیز، وہ اچھائی دوسروں تک بھی پہنچے۔ اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو چیز مجھے محبوب ہے، جو چیز مجھے پیاری ہے، وہی چیز میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو اچھی اور دوسرے کے لیے خراب۔ یہ آپ کے اسلام کا تقاضا نہیں ہے، یہ آپ کی انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں کہ جس کے اندر ہم کسی طریقے کا بھید بھاؤ نہ رکھیں، ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار و محبت کا معاملہ کریں۔ تو یہاں پہ جو اچھائی جو آپ کے اندر ہیں، ہمیشہ اس اچھائی کو دوسرے کے ساتھ بھی بانٹیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، لیکن اس اچھائی کو شیئر کرنے میں
آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کے تعامل سے، آپ کے رویے سے، آپ کے طریقہ کار سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ اپنی بات کو کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا وہ صحیح وقت ہے، کیا وہ صحیح جگہ ہے، کیا وہ صحیح طریقہ ہے۔ اور جب آپ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جب اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو بہت ہی حکمت و دانائی کے ساتھ اور بہت ہی ملنساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت و دانائی سے بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی ایڈوائز اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاؤ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہی کہ بھائی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر جگہ حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ میں پیش آؤ۔ لوگوں کو اگر دعوت دینا ہے اللہ کی طرف تو پھر اچھے طریقے سے دو، اور سب سے بہترین دعوت تو جو ہوتی ہے وہ عملی ہوتی ہے، کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کا کیریکٹر ایسا ہو کہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ کون سا انسان ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، کس سماج سے اس کا تعلق ہے، کہ اس کے اتنے اعلیٰ بول ہیں اور اس کے اتنے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آدمی مجبور ہو جائے، کیونکہ آج کے اس دور میں ہر انسان محبت کا بھوکا ہے، ہر انسان ایک اچھے اخلاق اور ایک اچھے کردار کا بھوکا ہے۔ انسان کو جب کہیں سے بھی تھوڑا محبت ملتی ہے تو وہ تو ٹوٹتا چلا آتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائیو، جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ میں بلاؤ، ان کے سامنے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور اگر کوئی بات اگر آ رہی ہے ان کے سامنے رکھ رہے ہو تو ان کو ایک بہتر طریقے سے لوجیکل انداز میں ان کے ساتھ میں بات چیت کرو، ڈائلاگ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون راہ راست پہ ہے اور کون راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمیں یہاں پہ یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ میں ہی صرف صحیح ہوں اور دوسرے لوگ سب کے سب غلط ہیں، بلکہ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر قائم ہوں، اللہ نے جو دین ہم تک بھیجا ہے ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اگر دوسرے لوگ اس دین کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے اوپر ہے، کون گمراہی کے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پھر اس کے ساتھ میں وہ برتاؤ اور وہ معاملہ کریں گے۔ انسان جب کہیں پہ رہتا ہے تو وہاں پہ اس کو اپنے ماحول کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ ایک اقلیت کے طور پہ رہتے ہیں، آپ ایک مائنورٹیز کے طور پہ رہتے ہیں، تو پھر اس مائنورٹی کے اندر رہتے ہوئے وہاں کے جو حقوق ہیں، وہاں کا جو نظام ہے، وہاں کا جو سسٹم ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور جہاں پہ آپ اپنے اسلام کے اوپر کاربند ہوں، وہیں پہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے دوسروں کو کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ ہو، ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے طریقہ کار سے کوئی دوسرا پریشان نہ ہو رہا ہو، اور ہم جہاں پہ بھی رہیں ہم پیار کا، محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اسی چیز کو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں پہ بھی ہم ہوں، مختلف طبقات کے، مختلف گروہ کے جو لوگ ہیں، وہاں ان کے ساتھ میں رہتے ہوئے کبھی بھی ہم اپنے طریقے کو، اپنی فکر کو دوسرے کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اسلام کے اندر کمپلژن حرام ہے۔ کسی کو زبردستی آپ اپنے مذہب کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ یا اسی طریقے سے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں اور اچھے طریقے سے ہم پیش آئیں۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس انفعہم للناس،
کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ سود مند اور مفید ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسرے لوگوں کا بھلا کریں، اور جہاں پہ بھی رہیں ہم اسلام کے ساتھ میں جڑ کر کے رہیں، اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے اوپر فخر ہو، اور ہمیں اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے چلنا ہو کہ اسلام ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کا سسٹم ہے، اور یہی ہمارا نظام حیات ہے۔ اسلام یہ ایک زندگی کا سسٹم ہے، ہماری زندگی کا نظام ہے، اور یہی سامنے رکھ کر کے ہم کو زندگی گزارنی ہے، اور ہمیشہ ہم کو اپنی اسلامی آئیڈنٹیٹی کو محفوظ رکھنا ہوگا، اور کبھی بھی ہم اسلام کے خلاف نہ جائیں، اور ہماری کوشش ہو کہ ہم جب دوسری جگہوں پہ جب دوسری سوسائٹی کے اندر جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اندھی تقلید پہ لگ جائیں اور اپنے اسلام کو پس پشت ڈال کر کے دوسرے لوگوں کے کلچر کو، سماج کو ہم اس کو لے کر کے خود ہم اپنے طرز عمل کو، اپنے طریقے کو ہم بھول جائیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ کوا کوا رہے گا، ہنس ہنس رہے گا، آپ رہیں گے، دوسرے رہیں گے۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیوز کے اوپر گامزن رہتے ہوئے، اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک ایسی زندگی گزاریں کہ سوسائٹی کے اندر آپ ایک مثال قائم کریں، کہ کبھی بھی کسی دوسرے آدمی کے درمیان آپ امتیاز نہ برتیں، ہر ایک کا ادب و احترام ہو، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، اپنے کلچر کو چھوڑ دیں، اور جو آپ کی ویلیوز ہیں، جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ تو احساس کمتری کا شکار لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش ہو کہ آپ کی ذات سے کبھی کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اور خاص طور سے اگر آپ ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہوں اور وہاں پہ دوسرے اقلیت کے لوگ ہوں، مائنارٹیز کے لوگ ہوں، آپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اقلیت کے جو حقوق ہیں کبھی ان کی پامالی نہ ہوتی ہو، ہر ایک انسان کو اس کا حق ملتا ہو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، اور اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم بہترین انسان ہوں گے، اور پھر ہم بہترین مسلمان ہوں گے، اور ایسا انسان، ایسا مسلمان جو ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہوگا، اور یہ نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور سے کر کے دکھایا، جس کے اوپر قرآن کریم نے صدا لگائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے قدوہ تھے، نمونہ تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اور آپ کو انسانیت کی ایک مشال بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔